بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، میں ان تمام لوگوں کو سفینہ نجات المسائل کی 16 ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابیوں کا سفر، ہمارا یہ روحانی سفر اپنی منزل کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی ایسی موذی امراض میں مبتلا ہیں یا جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا روحانی امراض نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو آپ سفینہ نجات المسائل میں اپنا حل تلاش کیجیے۔ یہی ٹرانسمیشن آپ ہماری ویب سائٹ www.abdulwadisadri.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے مسائل شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام معزز اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام لوگوں کو، آپ تمام جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، ان سب کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ مبارک چاند ہے کہ جب اس مبارک چاند کے مہینے میں، جب اس مبارک مہینے میں ایک ایسا چاند طلوع ہوا کہ جس کی روشنی نے پورے عالم اسلام میں روشنی پھیلا دی، یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس روح زمین پہ اتارا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ تو آپ تمام لوگوں کو، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں نے سورہ قریش پر ریاضتیں کی ہیں، جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، اور جو لوگ سورہ قریش چاہے 70 بار پڑھتے ہیں یا 313 بار مرتبہ پڑھتے ہیں یا پھر 1111 مرتبہ کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، یا کچھ لوگ جو 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے آج کی ٹرانسمیشن میں ہم سورہ قریش کے ذریعے کام کرنے کے طریقہ کار سمجھائیں گے، اور یقیناً سورہ قریش کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو فلیطہ سلیمانی بھی تعلیم کیا تھا، اور وہ فلیطہ سلیمانی جو
ہمارے بزرگوں سے یعنی میرے والد محترم سے مجھ تک پہنچا اور جس کی زکوٰۃ میں نے خود ادا کی اور پھر اس کے طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے. اور فلیتہ سلیمانی اپنے اندر کیا تاثیر رکھتا ہے. آج میں فلیتہ سلیمانی سے آپ لوگوں کو، جو لوگ معالجین ہیں، جو لوگ لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے ذریعے اس سے بہت استفادہ حاصل کریں گے. یقیناً سورہ قریش اپنی مثال آپ ہے، اور سورہ قریش کے بارے میں جتنا تفصیل سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا وہ پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا. یقیناً سورہ قریش ایک قرآن کی ایسی صورت ہے کہ اگر آپ نے سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو آپ ہر قسم کے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ہر قسم کے موذی امراض سے آپ لڑ سکتے ہیں. سورہ قریش ایک ایسی ڈھال ہے آپ کی کہ جو آپ کو محفوظ رکھتی ہے بلاؤں سے، جو آپ کو محفوظ رکھتی ہے شریر جناتوں سے، جو آپ کو محفوظ رکھتی ہے شیاطین کے تمام شر سے، جو آپ کو محفوظ رکھتی ہے جادو سے، اور جو آپ کو محفوظ رکھتی ہے ان ناگہانی آفتوں سے کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے. سورہ قریش آپ کو محفوظ رکھتی ہے حاسدین کی نظر سے. سورہ قریش آپ کو محفوظ رکھتی ہے آپ کے دشمنوں کے شر سے. اور جو لوگ سورہ قریش کم از کم 70 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ ان تمام شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ شیطانوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کے حاسدین ہوں. سورہ قریش اسے محفوظ کرتی ہے آپ کو. اگر آپ اپنے معاملات میں، اگر آپ اپنے گھریلو معاملات میں کسی حال میں بھی پریشان ہیں، آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں، دیکھیں گے آپ کہ آپ کے کیسے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں اس مسائل کے لیے جس کو آپ پڑھنا شروع کیا ہے آپ نے. سورہ قریش کی یہ تاثیر ہے کہ سورہ قریش جس نیت سے آپ پڑھیں گے آپ کو اسی مرض سے نجات ملے گی، اسی مسائل سے نجات ملے گی. ایک تو سورہ قریش آپ کو ظاہری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور یہی سورہ قریش ظاہری بیماریوں کے ساتھ ساتھ آپ کے باطنی بیماریوں کی بھی اصلاح کرتی ہے، اس سے بھی آپ کو دور رکھتی ہے. یعنی کہ سورہ قریش آپ کو برائیوں سے بھی بچاتی ہے، آپ کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہوئے بھی روکتی ہے. اگر آپ کوئی ایسا کام کرنے والے ہوں کہ جو گناہ کا مرتب ہو یا گناہ کی طرف اس کا رستہ جاتا ہو تو سورہ قریش پڑھنے والا شخص کو سورہ قریش روک دیتی ہے اس جگہ پہ جانے سے. یہ صرف 70 بار سورہ قریش پڑھنے کے کمالات ہیں کہ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا میں سمجھتا ہوں تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ کو لگیں گے، لیکن آپ اپنی پورے 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ 15 منٹ صرف سورہ قریش کو دے دیں گے تو یقیناً آپ ان تمام آزمائشوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اور آپ اپنے اندر جب توجہ دیکھیں گے، آپ اپنے اندر جب تبدیلیاں دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے سورہ قریش کی برکتوں سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور جو لوگ سورہ قریش کے عامل بننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ سورہ قریش کا عمل کر لیتے ہیں
تو آپ یقین جانیے آپ کو زندگی میں کسی دوسرے عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ضرورت آپ کو پڑے گی دوسرے عمل کرنے کی، کیونکہ سورہ قریش کا جو عامل ہوتا ہے، سورہ قریش کے جو عاملین حضرات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر سورہ قریش کا عمل کر لیتا ہے، اس کے آگے کوئی بڑے سے بڑا سپلی گر بھی نہیں ٹھہرتا، کوئی بڑے سے بڑا ہندوانی عمل اس کے آگے نہیں ٹکتا، کوئی بڑے سے بڑا ہندوؤں کے گروہ کو کہہ لیں یا ان کے تانترکوں کو لے لیں آپ، یا ان لوگوں کو لے لیں کہ جن لوگوں نے ساری زندگی شیطانوں کے ساتھ گزاری ہے، وہ بھی اس کو چھو نہیں سکتے، کس کو؟ جو سورہ قریش کا عامل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی، مداریہ خاندان کے ایک بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمارے مداریہ خاندان کے سورہ قریش کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے گزرے ہیں، کہ انہوں نے سورہ قریش ہی کی برکت سے ہندوانی بڑے بڑے شیاطین کو شکست دی تھی۔ جو ہندوستان کے بڑے بڑے جتنے بھی شیاطین، جتنے بھی جادوگر تھے، ان سبوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے آپ کے آگے۔ اگر سورہ قریش کا کوئی عامل بن جاتا ہے، اس کے بارے میں یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اگر کوئی جنات ہو، کوئی شیطان ہو، کوئی شریر شیاطین ہو، اس عامل کا خالی اس گلی سے گزرنا، یعنی کہ کچھ کرنا نہیں، صرف اس گلی سے گزرنا ہی کافی ہے، ان کی موت ہے شیاطین کی۔ لیکن اب سورہ قریش کا عامل بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم سورہ قریش کے عامل بننے کے قابل ہیں؟ کہ سورہ قریش کا عامل بننا آسان ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آپ اپنے مسائل کے لیے تو 70 بار 333 بار آپ 313 مرتبہ آپ سورہ قریش پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کے عامل بنتے ہیں تو پھر آپ کو سورہ قریش کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، یا پھر کچھ سالوں کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے گا نا، وہ سورہ قریش کی برکتوں سے پورا ہوگا۔ سورہ قریش کے عامل بننے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے ہر ان رستوں کو ترک کرنا ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، سب سے پہلے ہم نے ہمارے اندر جو خیالات فاسدہ ہیں ہم نے ان کو ترک کرنا ہے، اپنے اندر سے بری عادتوں کو ترک کرنا ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے سورہ قریش کے عامل بننے کے لیے، اپنے اندر سے غرور و تکبر کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر کے بت کو توڑنا ہے۔ ہمارے اپنے اندر کا جو بت ہے وہ ہماری انا کا بت ہے، اور یہی وہ بت ہے کہ جو آپ کو خدا تک پہنچنے نہیں دیتا اور آپ کو رستے پہ ہی گمراہ کر دیتا ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ میں ہدایت پر ہوں۔ یہی وہ انا کا بت ہے کہ جب یہ بت گرتا ہے نا، پھر آگے کی راہیں روشن ہوتی ہیں، اس سے پہلے کوئی راہ روشن نہیں ہوتی، اس سے پہلے جو کچھ بھی روشن ہوتا ہے نا وہ استدراجی قوتوں سے روشن ہوتا ہے، کیونکہ استدراجی قوتوں میں اور روحانی قوتوں میں فرق صرف ایک باریک سی لکیر کا ہے۔ کہ سورہ قریش کے جو لوگ عامل بننا چاہتے ہیں، پہلے انہوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر جن لوگوں نے سورہ قریش کی 1.25 لاکھ کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہے نا، تو
اگر میری نظر سے آپ دیکھو گے تو عامل ابھی وہ بھی نہیں بنے، لیکن عامل بننے کی تیاری کر لی ہے انہوں نے، اب وہ عامل بنیں گے اس کے۔ عامل بننے سے مراد آپ کی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے علاج و معالجہ کریں گے۔ عامل بننے سے مراد آپ نے ان اعمال کو اپنے اندر اپنانا ہے کہ جس کا ہمیں شریعت حکم دیتی ہے۔ ایک عامل وہ ہوتا ہے جو دنیاوی عامل ہوتے ہیں، اور ایک عامل وہ ہوتا ہے جو سلوک کا عامل ہوتا ہے۔ دنیاوی عامل میں اور سلوک کے عامل میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دنیاوی عامل تو آپ کو کئی مل جائیں گے، بہت مل جائیں گے، ہر نیٹ ورک پہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن سلوک کا عامل آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اب جن جن لوگوں نے 1.25 سورہ قریش کر لیے، اب وہ تیاری کر لیں اپنے آگے کے سفر کے لیے کہ وہ ایک ایسے سفر پہ نکلیں گے کہ جو عجائبات کا سفر ہوگا۔ لیکن اس سفر کرنے سے پہلے ان لوگوں نے، میرے ساتھ چلنے والے ان ساتھیوں نے، اپنی زبان کو بند رکھنا ہوگا، اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہوگا، اپنے کانوں کو بند کرنا ہوگا، اپنے ظاہر حواس خمسہ کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ اور یقیناً اس سفر کو الحمدللہ ہمارا تقریباً سال بھر مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی تک اس سال کے اندر ہم نے کوئی عامل نہیں بنائے، ابھی ہمیں 1 سال لگا ہے پورا صرف اس رستے کو سمجھانے کے لیے۔ 1 سال ہمیں پورا لگا ہے سورہ قریش کی اہمیت اور اس کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے۔ ہمیں پورا 1 سال لگا ہے اس میں آپ لوگوں کو تیار کرنے کے لیے۔ اب آپ لوگ اگر تیار ہو گئے تو اپنا ایک قدم بھی پیچھے نہ رکھنا، کیونکہ آپ کی 1 سال کی محنت ہے۔ آپ نے 1 سال وہ محنت کی ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے، آپ نے 1 سال وہ محنت کی ہے جو کچھ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اجازتیں دی ہیں۔ آپ کا ایک قدم بھی پیچھے ہونا آپ کی تمام محنت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اور جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے سورہ قریش پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو میں اتنا تو مجھے یقین ہوگا اور ہے کہ ان کی ورد میں سورہ قریش ضرور ہوگی، چاہے وہ 7 مرتبہ ہو، چاہے وہ 70 مرتبہ ہو، چاہے وہ 313 مرتبہ ہو۔ اب جب آپ نے اتنی محنت اور اتنی ریاضت کی ہے تو کیوں نہ آپ پھر سورہ قریش کے عامل بن کر ایک ایسی قوتوں کو حاصل کریں کہ جس کا حکم ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ خود کیا اور خود پریکٹس میں بٹھالا اور خود ریاضتوں میں بٹھالا، خود چلے پہ بٹھالا۔ اس لیے نہیں کہ آپ ان طاقتوں کو حاصل کر لیں اور اس کے بعد اپنی دنیا کو اچھی کر لیں۔ دنیا تو آپ کی اچھی ہو ہی جانی ہے، آپ نے دنیا اچھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے۔ آپ اچھے ہو گئے، دنیا آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ اور سورہ قریش کی ایک برکت ہے، اگر جو شخص سورہ قریش کا عامل ہو نا، یہ سمجھ لیں کہ دولت، شہرت، عزت دروازہ توڑ کے اس کے پاس آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ قریش کے عامل کو سب سے پہلے 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک عزت، دوسری شہرت، تیسری دولت۔ اور پھر یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت اس کو دے کر اس کو آزماتا ہے کہ یہ ان تینوں چیزوں کا میرا شکر کیسے ادا کرتا ہے۔ یعنی اس کو دولت عطا کی گئی تو اس نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ اگر اس کو شہرت دی گئی تو کیا اس کے اندر غرور و تکبر پیدا ہوا؟ کیا اس کے اندر انا پیدا ہوئی؟
اور اگر اس کو عزت عطا کی گئی، کیا ابھی تک اس کے انا کا بت اس کے اندر موجود ہے؟ سب سے پہلے سورہ قریش کے عامل کو اللہ رب العزت ان 3 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ واحد عمل ہے، یہ واحد عمل ہے، یہ واحد عمل ہے جو میں نے خود پریکٹیکلی دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور جس کو میں نے سورہ قریش کے عمل مکمل کرائے، ان کی جب میں نے حالتوں کو دیکھا تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ حق جو کچھ میرے بزرگوں نے مجھ سے فرمایا، ایک ایک بات سچی ثابت ہوئی ان کی، جو مجھ سے میرے بزرگوں نے فرمایا۔ اور جن لوگوں کو میں نے سورہ قریش کے عامل بنایا، اور جن لوگوں کو سورہ قریش کے مکمل طریقہ کار میں نے تعلیم کرے، سورہ قریش وہ واحد عمل ہے کہ جس کے کرنے والے کو اللہ رب العزت سب سے پہلے ان 3 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور ان 3 نعمتوں کا اگر وہ ثابت قدم ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت اپنے یہ سمجھ لیں کہ خزانوں کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے، کہ جسے کہتے ہیں کہ دست غیب کا مل جانا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا دست غیب کے لیے لوگ کوئی کچھ عمل پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ عمل کر رہا ہے، کسی نے اس کو کچھ عمل بتا دیا، کسی نے اس کو یہ عمل بتا دیا، ساری زندگی دست غیب کا عمل کرتا رہے، اس کو دست غیب ملنی ہی نہیں ہے۔ اب بعد میں کیا کہتے ہیں؟ ارے جی تمہارے نصیب میں نہیں تھا۔ دست غیب کے دروازے ایسے نہیں کھلتے۔ اگر دست غیب کی اگر میں کنجی کی اگر میں بات کروں نا آپ سے، تو وہ بھی سورہ قریش ہی ہے، کیونکہ سورہ قریش کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے ابھی۔ سورہ قریش سب سے پہلے اپنے پڑھنے والے عامل کو تیار کرتی ہے خود، اور جس کی زبان پہ سورہ قریش کی تکرار آ جائے، جس کی زبان سے سورہ قریش پڑھنے سے لذت آ جائے، یہ سمجھ لینا کہ سورہ قریش نے تم کو اپنا لیا۔ اور جب سورہ قریش نے تم کو اپنا لیا تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا قلب بھی بیدار ہوگا اور تمہاری روح بھی بیدار ہوگی، صرف سورہ قریش پڑھنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، یعنی روزی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ انسان کی ساری زندگی کس سفر میں گزر جاتی ہے، کس دور میں گزر جاتی ہے۔ ہم نے تمہیں خوف سے امن بخشا، بعد میں انسان کو خوف ہی ہوتا ہے نا کہ یار یہ مجھ سے چھن نہ جائے یہ نعمتیں جو مجھے ملی ہیں۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، اور ہم نے انہیں میل دیا، یعنی محبت دی انہیں آپس میں۔ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ہم نے سردی اور گرمی سے محفوظ کر دیا۔ اگر سورہ قریش ہی کو آپ پورے ترتیب سے ترجمے کے ساتھ اور اس تفسیر کے ساتھ پڑھیں جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں، تو کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں اس کا ذکر نہ ہو، اس میں اس کا موجود نہ ہو، صرف سورہ قریش میں۔ یعنی کہ کائنات کی ہر چیز اگر بنی ہے یا تو پھر وہ حدت رکھتی ہے یا پھر وہ سرد ہوتی ہے۔ یعنی اس میں چاروں وہی عناصر آ گئے کہ جس سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور چاروں عناصر کی تسخیر سورہ قریش میں ہی موجود ہے۔ اور جو شخص سورہ قریش کا عامل بن جاتا ہے، یقیناً مسخر ہو جاتی ہیں اس کے لیے ان کائنات کے
وہ عناصر کہ جو رب کے حکم پر قائم ہے، سورہ قریش وہی ایک صورت ہے کہ اگر سورہ قریش کو لیا جائے اور اس کائنات کی تخلیق کو لیا جائے تو پوری کائنات کی تخلیق اور جو کچھ کائنات کے اندر موجود ہے اور جو کچھ اس سے پہلے تھا، سب کا ذکر سورہ قریش میں موجود ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ ابھی سورہ قریش کی تو صرف 25% میں نے سورہ قریش کی تفسیر کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، ابھی 75% باقی ہے۔ ابھی سورہ قریش کا عامل بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ سورہ قریش کی خالی اجازت ہی ہو جانا نا آپ کے لیے کمال کی بات رکھتی ہے، اور وہ بھی ایسے بزرگوں سے کہ جو صاحب دعوات بزرگ گزرے، اور الحمدللہ ہماری تمام اجازتیں ہمارے صاحب دعوات بزرگوں سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، سورہ قریش کے ذریعے ہی ہم باقاعدہ طور پر اپنے بزرگوں سے ایک ربط قائم کر سکتے ہیں۔ ہم سورہ قریش کے ذریعے اپنے بزرگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سورہ قریش کے ذریعے اپنی روحانی قوتوں کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے بزرگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ میاں حضور نے صاحب کتاب سے اجازت لینے کے طریقہ کار بھی سورہ قریش کے ذریعے سمجھائیں۔ کہ جیسے کسی وظائف کی کوئی کتاب ہے، کسی عملیات کی کوئی کتاب ہے اور فلاں بزرگ نے لکھی ہے اور ان کے وصال ہوئے ان کو 200 سال گزر گئے، آپ اس سورہ قریش کے ذریعے ان بزرگ سے بھی اس کی اجازت خود طلب کر سکتے ہو، خود لے سکتے ہو، اور آپ کو اجازت بھی ہوگی اس کی۔ اس کے بھی طریقہ کار ہیں۔ آج میں آپ کو پہلے اپنے آپ کو بالکل اسٹرانگ کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں سورہ قریش کے آگے کے سفر کے لیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو ہمارا وقفہ بڑھا ہے، ہمارا ٹائم ڈیوریشن جو بڑھا ہے، جس کے بارے میں نے کہا ہے بھی آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، 1.25 لاکھ ہو گئی پھر بھی آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اس کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیچھے کا جو قافلہ چل رہا ہے ان کی 1.25 لاکھ اسی منتھ کے اندر مکمل ہونے والی ہے، اور جب یہ قافلہ آپ لوگوں تک پہنچے گا کہ جن لوگوں نے 1.25 لاکھ مکمل کر لی ہے، تو یہ ایک جمع غفیر کی صورت میں جب سورہ قریش کی جائے گی نا، تو سورہ قریش کا نور ہی نور آسمانوں کی طرف جائے گا۔ اگر ہم نے امن قائم کرنا ہے اپنے اندر، اپنے باہر، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اور اس دنیا میں، تو ہم نے سورہ قریش کو اس حد تک پڑھنا ہے، اس حد تک پڑھنا ہے، اس حد تک پڑھنا ہے کہ ہم اس میں اور وہ ہم میں ضم اور گم ہو جائے۔ آپ لوگ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی آپ لوگوں کے لیے ایک میسج، ایک سبق آنے والا ہے جو سورہ قریش ہی کے متعلق ہوگا۔ سورہ قریش کے کچھ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ تاکہ، اور جو اگر سورہ قریش کے طریقہ کار آپ لوگوں نے پوچھنا ہے تو آپ بھی ہم سے پتہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹس کے ذریعے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔
جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ بہت سی چیزیں میں پڑھ رہی ہوں آپ کی اجازت سے, تو ایک ساتھ ان چیزوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور ان پہ 40 دن پورے کرنے ضروری ہیں؟ آپ کن چیزوں کو پڑھ رہی ہیں؟ میں فجر کے بعد 500 دفعہ اللہ الصمد, پھر 360 دفعہ سورہ کوثر, پھر 11 دفعہ سورہ مزمل, پھر نادی علی, اور 313 دفعہ سورہ قریش. وہ 27 دن پڑھیے, وہ رہ گئی, میں پھر سے شروع کروں گی. اچھا اور ابھی جو آپ نے 34 کے نقش میں بتایا وہ بھی ارادہ ہے شروع کرنے کا. ٹھیک ہے, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو, آپ اس کو جی کنٹینیو تو کر اسی سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پڑھنے سے کوئی رجت یا وہ دقت تو نہیں ہے نا؟ نہیں کوئی دقت نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے, ان پہ 40 دن پورے کرنے ہیں سب پہ. بالکل آپ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے اور ہیں. اس کے بعد مدامت پھر طاقت میں رکھیں. بالکل آپ طاقت میں اس کے مدامت رکھیں. ٹھیک ہے, جی اسی طرح درود تاج کی, اور جو ترتیب آپ نے بتائی ہے 34 کے نقش میں, تو اسی ترتیب سے سورہ یاسین بھی وہ میں ربیع الاول میں پڑھنا چاہتی ہوں, تو اجازت عطا کر دیں. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. بہت بہت شکریہ, اللہ مان دے. اچھا, اگر جناتوں کے اندر جنات گھروں میں چوریاں کرتے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں کے اندر کچھ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں ملتی. کہ لائک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز اپنی ٹیبل پہ رکھی ہے اور پھر وہ چیز ہمیں ٹیبل پہ نہیں ملتی, ہمیں فلاں جگہ پر ملتی ہے. تو اس کے لیے آپ ایک کام یہ کریں کہ سورہ قریش لکھ کر اس کمرے میں لگا دیں. یا جو کوئی آپ اپنا قیمتی سامان رکھتے ہوں, جب آپ اپنا کوئی بھی قیمتی سامان رکھتے ہوں, پیسہ رکھتے ہوں, زیور رکھتے ہوں, یا کچھ بھی رکھتے ہوں, آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر, یعنی کہ درود ابراہیم پڑھ کے سورہ قریش پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ دیں. وہ چیزیں کبھی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. شیاطین جنات تو دور کی بات, انسان بھی اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے. اور جو لوگ سورہ قریش لکھ کر باقاعدہ اس کمرے کے اندر اس گھر میں لگا لیتے ہیں تو وہ گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں طیب بات کر رہا ہوں, میری آپ سے لاہور میں ملاقات ہوئی تھی, اوکے, اور آپ نے بخور سنا دیا تھا مجھے جلانے کے لیے گھر میں. ٹھیک ہے, تو وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ایسے ہے کہ جتنے بھی ہم نے وہ عمل کیے, آگے سے ہمیں ریئیکشن پہ ریئیکشن ملا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی فی الحال وہ چیز ہے, بخور ختم ہو گیا آپ کا؟ جی وہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا, آپ کے پاس نویر کا نمبر ہے؟ جی ہے. ٹھیک ہے, آپ نویر کو کانٹیکٹ کر لیں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے TCS کروا دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کا علاج میرے پاس چل رہا ہے, جو لوگ مجھ سے لاہور میں ملاقات کر چکے ہیں, اسلام آباد میں ملاقات کر چکے ہیں, فیصل آباد میں ملاقات کر چکے ہیں, اور ان کا کوئی عمل اگر پورا ہو گیا ہو تو وہ نویر سے اپنا نام, اپنے والدہ کا نام لکھ کے اپنا میٹر آپ سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے, تاکہ اگر میں اس کو چیک کر لوں گا, اور اگر کچھ مزید ضرورت پڑی تو میں آپ کو یہاں سے TCS تعویذات کروا دوں گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو میرا روحانی دورہ ہوگا وہ اکتوبر کے اینڈ میں ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ اکتوبر کے اینڈ میں ان شاء اللہ تعالیٰ میرا روحانی دورہ ہوگا. جن لوگوں کے علاج چل رہے ہیں کنٹینیو, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو میں کنٹینیو کروں گا. اوکے, جی السلام علیکم. ہلو, جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی, میں نے بس پوچھنا تھا کہ میرے سے سورۃ قریش میں ہو گئی تھی کپڑا ڈیز, مجھے بار بار اجازت چاہیے ہوگی پڑھنے کے لیے, یا میں کیری آن کر سکوں؟ نہیں, آپ بالکل کیری آن کر سکتے ہیں اس کو. اچھا, ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اوکے, اللہ آپ کو. جی جزاک اللہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں حضرت. آپ نے مجھ سے 1 مہینے پہلے کہا تھا آپ سنڈے کو مجھ سے بات کریں گے. جی, تو آپ سے میری بات نہیں ہوئی تھی؟ جی حضرت, جی نہیں. اچھا, آپ مجھے میں نے بتائیے. اپنے واٹس ایپ پہ جی میں نے آپ کو اپنی پریشانی بھیج دی تھی واٹس ایپ پہ. جی آپ بولیے.
जी हजरत, तो मैंने बताया था आपको 15-17 साल पहले हमारे यहाँ पे कौवों का जादू हुआ था। उसके बाद से मेरे शोहर का दिमाग बन गया, काम को भी बांध दिया था। आप सूरह कुरैश पढ़ती मेरे हैं आप? पेट में ना जी मैं एक तस्बीह पढ़ रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपने फलीदा सुलेमानी देखा है ना, जो मेरे वीडियो के अंदर मैंने जिसका जिक्र किया है? जी आज वाले वीडियो में? आज वाली वीडियो में नहीं, इससे पहले वाली वीडियो में फलीदा सुलेमानी मैंने तरीक़ेकार समझाए थे लिखने के। जी 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 ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। ठीक है, आप जो ना वो फलीदा सुलेमानी आप जो ना रोज़ लिखें, ठीक है, इशा की नमाज़ के बाद, और लिख कर जो ना आपने शौहर के उल्टे बाजू पे बांध देना है और खोल के उनको ऊपर से उतार के जला देना है। ठीक है, आप ये 21 दिन ये अमल करेंगे। 21 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला आप मुझे बताएंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा से। जी जी। हजरत साहब, मेरी अहलिया सूरत इखलास और तस्बीह फातिमा की इजाज़त चाहती है। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। तो जी कितनी दफ़ा पढ़े सूरत इखलास? सूरह इखलास एक तस्बीह रोज़ पढ़ा करें। जी जी। और हजरत साहब मुझे नक्श अजल की इजाज़त चाहिए। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको नक्श अजल की इजाज़त है। ओके, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। चलें, अपना ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत, तो मैं आपसे कह रही थी मेरी बच्चेदानी में गिठान है और गुर्दों में पत्थरी है, दोनों में, और हर वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा, आप एक काम ये करें कि फलीदा सुलेमानी को जानती हैं आप, जो मैंने समझाया है वीडियो में अपनी? जी फलीदा सुलेमानी देखा है आपने? जी फलीदा सुलेमानी देखा है आपने? जी जी ठीक देखा है। ठीक है, आपने करना ये है कि फलीदा सुलेमानी 21 नक्श आप इसको लिख लें जी एक निशिस्त में। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ठीक है, कैसे लिखना है? हाँ, पेन, मार्कर से? जी मार्कर से लिख लें या रेड पेन से लिख लें। ठीक है, और आपने एक तावीज़ अपने उल्टे पैर पे बांधना है। जी ठीक है, उल्टे पैर पे बांध के सो जाएंगी, सुबह खोल के अपने जिस्म से मल के उसको जला देंगे उसको। ठीक है, अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि रहम की तमाम बीमारियों का इलाज है ये। जी 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 आई बस सामने जो बच्चेदानी में रसोली हो जाती है, ये उसको तहलील कर देती है, और जो शैतान दाखिल हो जाते हैं, ये उनको वहाँ से ख़राज कर देती है, उनका शैतान को जिस्म से दूर कर देती है, नेगेटिविटी असरात को ख़त्म कर देती है। तो आप 21 दिन ये अमल करें। 21 दिन के बाद इंशाल्लाह मुझे बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, मेरी तबीयत बीच में सही नहीं रहने की वजह से सुस्ती वगैरह काहरी की वजह से सूर्य कुरैश मुकम्मल नहीं कर सका मैं, लेकिन विद में 70 मरतबा नमाज के बाद नमाज में है मेरे। अच्छा, विद में रखा हुआ है आपने? जी हाँ, विद में रखा हुआ है। और ये रबीउल अव्वल के महीने में सवाल है कि 1 महीने में ठीक है, कल के बाद। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक और है, तबीयत में सुस्ती कहानी आ रही थोड़ी, तो उसके लिए कुछ बताए तो बेहतर होगा। ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे शायद कोई नेट प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा जो मुजम्मिल शरीफ का है उसका ख़त्म मैंने दे दिया है आज, और जिस तरतीब से आपने बताया था उसी तरतीब से दिया है सब सहाबा इकराम को और हुजूर के वसीले से सबको। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किस तरीके से मदामत करिए अगर कोई हाजत पूरी करनी हो तो? अगर किसी मकसद के लिए सूरह कुरैश पढ़ना चाहें? नहीं, सूरह मुजम्मिल का ख़त्म शरीफ मैंने किया है। ठीक है, और इसकी कैसे डेली पढ़ाई करनी है अगर हमें कोई ठीक है, हाजत ठीक है, के लिए अगर पढ़ना ठीक चाहते है हैं तो? आप इसको 7 मरतबा डेली पढ़ें। ठीक है, और दूसरा ये, आप जो चिराग शरीफ बताते हैं चाहे वो तिलिस्मी हो या कुछ भी हो, तो वो किस डायरेक्शन में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा? वो किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अगर रुख शुमाल की जानिब हो तो ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम चलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप हमारी वेबसाइट पे भी अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट है www.drabdulwajidshadli.com, और इसके अलावा इसमें लाइव चैट भी ऑन है, और हमारा व्हाट्सअप भी उसमें ऑन है। अगर आप व्हाट्सअप की सूरत में बात करना चाहें तो अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं। और जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम हजरत, मैं साइमा नासर बोल रही हूँ गुजरांवाला से, पंजाब से। जी मेरी बहन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तुम्हारे बाबा के जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये कहना था, मुझे ना घुटनों में बहुत तकलीफ हो गई है, तो मैं ना ज्यादा गर्म कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ले सकती, तो मुझे कोई इसके लिए कुछ बताएं कि मुझे ये क्या मसला, कोई पढ़ाइयों की वजह से तो नहीं हो गया? मैंने पढ़ाइयाँ वो आपसे जो दी हुई हैं वो सारी कर रही हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाइयों की वजह से कभी कुछ नहीं होता। तो आप मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझे बड़ी सहत तकलीफ है, मैं बड़ी परेशान हूँ, बल्कि रोती रहती हूँ कि या अल्लाह मुझे किस तकलीफ में मुब्तला कर दिया। अल्लाह 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 पाक मतलब आसानी मैं बैठ फरमाए। नहीं सकती। ठीक है, अभी आप सूरह कुरैश पढ़ रही हैं? जी पढ़ रही हूँ। तो मियाँ का मैंने सुना था कि सूरत फील कह रही थी कि दफा पढ़ के ना तो घुटनों पे दम करें और पानी पे दम करके पिए, तो इससे तकलीफ रफा हो जाती है। मैंने आपसे इजाजत लेनी थी क्योंकि मैं तो आपकी मुरीदी में हूँ ना। ठीक है, तो ठीक है, अगर मैं आप कहते हैं ठीक तो है, मैं वो कर लेती हूँ, या फिर कुछ और मुझे बताएं, मैं बड़ी तकलीफ में नहीं हूँ। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। आप सूरह कुरैश जब पढ़ के फारिग हुआ करें तो आप पानी में दम कर लिया करें, ठीक है। और अगर कोई आप मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं तो आप उस मेडिसिन को उस पानी से इस्तेमाल करना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, महीनों से फोन लगा रहा हूँ, इधर भी मुलाकात नहीं हो पा रही। सरकार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉट की हिदायत चाहिए थी और सूर्य कुरैश की हिदायत चाहिए थी। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको सूरह कुरैश की भी इजाज़त है और डॉट की भी इजाज़त है, और सारे तरीक़ेकार मेरी वीडियोस में मौजूद हैं, आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सरकार, मेरी एक बात और सुन ले थोड़ी सारी। मैंने फोन किया था कॉल सेंटर में, उन्होंने मुझसे 9,000 रुपए तवीज़ों के मांगे हैं। मैंने दूसरे नंबर पे उसकी आवाज़ भी डाल दी है रिकॉर्ड करके, और मैंने बैंक का नंबर भी डाल दिया है। जो आप सुन लें कौन है वो पैसे मांगने वाला। अच्छा, आप सुन लें थोड़ा सा उसको। आप मुझे व्हाट्सअप कर दें या समीर को व्हाट्सअप कर दें, ऐसे हरगिज़ किसी को भी पैसे सेंड ना करें, ठीक है। मैंने सरकार दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप कर रखा, उसकी आवाज रिकॉर्ड करके मैंने व्हाट्सएप कर रखी है, और बैंक का नंबर भी मैंने व्हाट्सएप कर रखा है। बिल्कुल, व्हाट्सएप कर दिया। आप नहीं, महीने हो गए कम से कम। आप मुझे अभी फौरी मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह भी देखता हूँ, लाइव देखता हूँ, ठीक है। सरकार जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। भाईजान, मैं इंडिया से बोल रही हूँ, रजिया शाह। हेलो जी मेरी बहन, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। हाँ भाईजान, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपसे बात हो गई मेरी। जी जी मैं बहुत बोलिए। ज्यादा परेशान हो रही थी और मैं अपने बेटे का इलाज आपसे करवाना चाहती हूँ। भाईजान, मैं बहुत सालों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और मियाँ हुजूर को जब से देखा है, जब से एक उम्मीद बंद गई है। ठीक है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इंदौर से बात कर रही हूँ भाईजान मैं, और आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे। अल्लाह रसूल आपकी मदद करे और मेरी भी आमीन करे। आमीन आमीन। परवरदिगार। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप दुरूद मदारिया की चाहिए। ठीक है, मेरी तरफ से आपको दुरूद मदारिया की इजाज़त है, और आप अपने बेटे का नाम आप सुन लें, आप अपने बेटे का नाम। हाँ, सूरह कुरैश पढ़ना चाहती हूँ भाईजान, पर मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ पर पढ़ नहीं पाती हूँ। ठीक है, मेरा बेटा है 20 साल का भाईजान, और बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं उसकी वजह से। बस ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। आप सूरह कुरैश कम और बेश 70 मरतबा पढ़ें, ठीक है। और बाकी अपने बेटे की वो जो मैं 40 दिन किस तरह पूरा करूँगी? आप 40 दिन ऐसे पूरा करेंगी जैसे मिसाल के तौर पे आज यकुम रबीउल अव्वल शुरू हुई है। अगर आप आज से सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करती हैं, एक हफ़्ते के बाद अगर आपको पीरियड शुरू हो जाते हैं तो उसमें आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। जब आपके 7 दिन पूरे गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर आपने दोबारा कंटिन्यू शुरू करना है, और फिर अपनी तादाद को आगे मुकम्मल कर लेना है, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں جنہیں آپ کو ایک تسبیح استغفار کی دی تھی. ٹھیک ہے. یاد ہے؟ ہاں بالکل علی صاحب، آپ لائیو بات کر رہے ہیں، تفصیلی بات نہیں ہو سکے گی، آپ مختصر بات کر سکتے ہیں. وہ اجازت ٹھیک ہے بالکل، میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن بولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. سر الحمدللہ، آپ کی اجازت سے میں ایک مصنون عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ٹھیک ہے. تو آج میرے تقریباً 22 دن ہو گئے ہیں، اور سب سے خوشی کی بات جو میرے لیے یہ ہے کہ ابھی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور جو جن مسائل کے لیے میں اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا تھا نا، الحمدللہ وہ ابھی سے مجھے اس سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر مجھ سے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، بس ایک سر اس میں آ رہی ہے کہ میرے منہ بہت پک گئے اور بہت بری طرح سے زبان ساری دانے. آپ پرہیز کر رہے ہو؟ آپ پرہیز کر رہے ہیں؟ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ پرہیز کر رہے ہیں؟ پرہیز نہیں سر، پرہیز آپ نے نہیں بتایا تھا، بس جگہ کی پابندی، وقت کی پابندی، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ کوشش کریں کہ گائے کے گوشت کا پرہیز کریں. ٹھیک ہے. گائے کے دودھ سے؟ ہاں گائے کا گوشت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اور باقی سب کچھ آئے پہ ہیں. اور الحمدللہ آج ہمارے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور، میں ناز کر رہا ہوں. جی حضور آپ سے ملنا ہے ادھر کراچی میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں کراچی میں بفر زون میں بیٹھتا ہوں، میرا کلینک ہے وہاں پر، اور کلینک کا ایڈریس میرے یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور چینل کے اباؤٹ میں بھی موجود ہے. اور ٹائمنگ میری دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک کی ہے. ٹیوزڈے اینڈ فرائیڈے میرا کلینک کلوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی حضور. حضور اپائنٹمنٹ وغیرہ لینی پڑے گی یا بس ایسے ہی میں ادھر آ جاؤں پھر ادھر مل جائے؟ بس آپ آ جائیے گا، وہیں آ کے آپ نے اپنی رجسٹریشن کروا لینی ہے. ٹھیک ہے. جی حضور بڑھیا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں، پاکستان سے تعلق ہے ان کا، تو وہ مجھ سے میرے کلینک پہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اسلام آباد، لاہور، پشاور، فیصل آباد یہ مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، تو الحمدللہ ہر مہینے 1.5 مہینے میں میرا روحانی دورہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ مجھ سے لاہور میں ملاقات کر سکتے ہیں، فیصل آباد میں ملاقات کر سکتے ہیں، اسلام آباد میں ملاقات کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی روحانی دورہ اب ہمارا شروع ہوگا انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ میں. تو جن لوگوں کا علاج و معالجہ میرے پاس چل رہا ہے کنٹینیو اس کو رکھیں. اور اگر کسی چیز کی کوئی پرابلم ہے یا کوئی ایشوز ہیں یا کوئی مسائل ہوں تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارا حکمت کا نور جو ہمارا کورس ہم نے سٹارٹ کیا تھا، وہ بھی الحمدللہ اس کی بھی رجسٹریشن چل رہی ہیں ابھی. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ایڈمیشن بس لمیٹڈ سیٹس اس کی رہ گئی ہیں، تو اس مہینے کے اینڈ کے اندر ہمارے ایڈمیشن بھی کلوز ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہمارے جو کلاسز شروع ہوں گی حکمت کے نور کی، کہ جس میں آپ ہم سے سیکھیں گے جسمانی امراض کا علاج کرنا جڑی بوٹیوں کے ذریعے، اور وہ کچھ جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں اجزاء. اور اس کے علاوہ وہ جڑی بوٹیاں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے جسم کے موذی امراض کا علاج خود کریں گے. ہم اپنے بچوں کا علاج ان جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہم خود کریں گے، کہ جس میں آپ کو سکھایا جائے گا مختلف قسم کی دوائیں بنانا، کہ دوائیں بنتی کیسے ہیں، اور پھر اس کی روحانیت کے بارے میں بھی بتانا کہ اگر کوئی جڑی بوٹی اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو
اس جڑی بوٹی کا کیا افادیت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور روحانیت کی دنیا میں اس کے ہم کس کس کاموں میں اس کو استعمال لیتے ہیں، کہ جیسے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں سے صرف بخور بنائے جاتے ہیں، یا جو کستوری یوز ہوتی ہے، عنبر یوز ہوتی ہے، ماء شتر عرابی یوز ہوتی ہے، زعفران استعمال ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے صرف دھنی دینے کے ہی کام آتی ہیں۔ ہم اس کے ذریعے بتائیں گے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے جسم میں ہونے والے وہ بیماریاں جو جادو کے زور پر ہمارے اندر مسلط کی گئی ہیں، ہم اس کو کیسے ختم کریں گے انہی جڑی بوٹیوں کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ حکمت کے نور میں بھی آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور اگر حکمت کے نور کے اندر رجسٹریشن کروانا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے رجسٹریشن